اسی لیے ہمارے بابو علیہ السلام نے جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی تیمارداری پر زور دیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کا یہ حق ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو آپ اس کی تیمارداری کریں، یہ اس کا حق ہے۔ اور جب آپ کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں تو اس میں سرکار نے جس چیز کو تیمارداری کا حق قرار دیا، معیار قرار دیا، وہ اس کا مسلمان ہونا، یعنی تیمارداری اس وجہ سے کریں کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے اسلام کے رشتے کے ساتھ منسلک ہونے کو معیار قرار دیا، اس کے حق ہونے کا، کہ تیمارداری اس کا حق ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے سارے تعلقات مفادات کے گرد گھومتے ہیں، ہماری سلام دعا بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمارے مفادات کا وابستہ، تو سارے معاملات مفادات کے جب گھومتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پتہ بھی اس کا لینے جاتے ہیں، تیمارداری بھی اس کی کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، یا پتہ اس کا لینے جاتے ہیں جس کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم پتہ نہ لینے گئے تو گلا وقت بن جائے گا، شکوہ بن جائے گا۔ تو ہماری تیمارداری کا معیار یا وفات سے وابستہ ہوتا ہے یا گلا شکوہ سے بچنے کے ساتھ اس کی رشتہ داری کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیمارداری کا جو حق بیان کروایا ہے، اس کا معیار نہ رشتہ داری کو قرار دیا، نہ کسی کی عوارت اور غربت کو قرار دیا، نہ مفادات کے وابستہ ہونے یا نہ ہونے کو قرار دیا۔ سرکار نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم، کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو وہ غریب تو اس کی بیماری کے باوجود اس کی عیادت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی غربت کی وجہ سے اس کے ساتھ مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اور کئی مہینے وہ بیمار رہ کر راہی ملک بقا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، صرف منہ جو دکھانا ہوتا۔ تو بیماری کے ایام میں چونکہ وہ بیمار ہے لیکن مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے اس کی عیادت نہیں کر سکے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ بیماری کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں کسی کے بیمار ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا، یعنی پڑوسی کا پتہ نہیں تھا بیمار ہونے کا، تو یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ پڑوسی کے بارے میں تو خبر گیری کا ویسے ہی حکم ہے کہ اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اس کی خبر گیری کرنا، اس کے حال احوال پر مطلع ہونا، اس کا شریعت مطہرہ کے اندر ویسے ہی حکم دیا گیا۔ اور پڑوسی کی حد کیا ہے، اس بارے میں بات اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو 40 گھر ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، لیکن زیادہ مختار اور بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم اتنے لوگ تو آپ اپنے پڑوسی سمجھیں کہ جتنے لوگوں کے حالات، جتنے گھروں کے حالات کی آپ کے گھر کے حالات آپ کے گھر والوں کو خبر ہوتی ہے، یعنی ان کے گھر کے حالات آپ کے گھر کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ آپ کے گھر میں عموماً ان لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کن حالات سے دوچار ہیں۔ تو جن گھروں کے حالات آپ کے گھر پر مخفی نہیں، کم از کم اتنے لوگوں کو پڑوسی سمجھیں، اور ان کے بارے میں اگر کسی کو یہ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ بیمار ہے، تو یہ لاعلمی عذر نہیں ہوگی، بلکہ تیمارداری نہ کرنے کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ تو تیمارداری کرنا یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے، اور جو تیمارداری کرتا ہے اس پر تیمارداری کرنے کی شرعی طور پر حیثیت کیا ہوتی ہے؟ عمومی حالات کے اندر تو کسی بیمار کی تیمارداری کرنا یہ سنت عین ہوتا ہے۔ سنت عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کو اس نے خود ہی ادا کرنا، دوسرے کے ادا کرنے
وجہ سے اس کی طرف سے یہ سنت ادا نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لوگ اگر اس کی بیمار کو سیدھا کر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے یہ سنت ثابت ہو جائے گی، بلکہ دوسرے بھی کریں اس کی طرف سے یہ سنت تب ادا ہوگی جب یہ خود جا کر بیمار کرسی کرے گا. عمومی حالات کے اندر بیمار کرسی کرنا سنت ہوتا ہے. البتہ اگر اس کی مصروفیات زیادہ اہم مصروفیات ہو اور اس کے پاس واقعتاً وقت کی قلت ہو تو پھر اس کے لیے بیمار کرسی کرنا مستحب ہو جاتا ہے. یعنی شریعت کا حکم تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے بیمار کرسی نہ کرنے کی وجہ سے مریض کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے تیمارداری کرنے والے اور لوگ موجود ہوں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے اور لوگ موجود ہوں، تو پھر اس کے لیے یہ سنت یا مستحب ہوتا ہے. اور اگر مریض کے پاس اس کی دیکھ بھال کرنے والے افراد موجود نہ ہوں تو پھر جس کو پتہ ہو اس کے مرض کا اس کے لیے اس کی تیمارداری کرنا یہ شرعاً واجب ہو جاتا ہے اور یہ شرعی طور پر لازم ہو جاتا ہے. اب اگر دوسرا بھی کوئی اس کی تیمارداری کرنے کے لیے یہ موجود ہے، یہ بھی تیمارداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ اس مریض پر کیا نکلے گی. اس لیے عام حالات کے اندر جب تیمارداری کرنے والے اور لوگ موجود ہوں تو سنت ہے، اور اگر اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہو، وقت کی قلت ہو، پھر مستحب ہے. اور اگر تیمارداری کرنے والے نہ ہوں تو پھر اس پر تیمارداری کرنا شرعی طور پر واجب ہو جاتا ہے. اور جو بندہ تیمارداری کرتا ہے، کسی کی عیادت کرتا ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو گویا وہ جنت کا تازہ پھل چن رہا ہوتا ہے. جنت کی تازہ نعمتیں اسے میسر ہوتی ہیں اور یہ تب تک اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں رہتا ہے جب تک عیادت کر کے اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، بندے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو مالک کریم اپنے ایک بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو میرا پتہ کرنے نہیں آیا. وہ بندہ حیرانگی سے عرض کرے گا کہ کیف اعوذ ہوگا وانت رب العالمین، کہ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوا اور میں تیرا کیسے پتہ کرتا. اللہ رب العالمین اس وجہ سے یہ ارشاد کرے گا کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کا پتہ کرنے پاتا تو وہاں مجھے پاس ہی پاتا، یعنی میری رحمت وہیں ہوتی. تو میرے بندے کا پتہ کرنا گویا یہ میری رحمت کو پا لینا ہے، میرا ہی پتہ کرنا ہے. اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اور اتنی عظمت بیان فرما رہا ہے کہ کسی بیمار مسلمان بندے کی عیادت کرنا اس کو رب العالمین ارشاد فرما ہے کہ گویا یہ میری عیادت کرنا ہے، یہ میرا پتہ کرنا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور جب کوئی شام کو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا بخشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ تو فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت کا باغ بھی عطا فرما دیتا ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور موقع پر ارشاد فرمانے لگے، من عاد مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرے، نادا منادی من السماء، تو آسمان سے اس عیادت کرنے والے کے لیے ایک منادی ندا کرتا ہے، طبتا وطاب ممشاکا، کہ اے بندہ خدا تو خود بھی پاکیزہ ہے اور تیرا چلنا بھی بابرکت اور پاکیزہ ہے. اور اللہ رب العالمین اس
جا کر آتا ہے توبہ من الجنت منزلہ کہ اے بندہ خدا تو اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت میں تجھے بہار عطا فرما دیا، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ تیار کر دیا ہے۔ گویا یہ بڑی عظمت والا اور فضیلت والا یہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ چونکہ کسی کی تیمارداری اور عیادت کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے مناسب یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو بندہ باوضو ہونا چاہیے۔ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ بندہ باوضو ہو کر کسی کی عیادت کرے، لیکن اگرچہ باوضو ہونا ضروری نہیں، ہر ایک کام کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے تقدس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تقدس والا اتنا عمل ہے کہ اگر بندہ باوضو ہو تو ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیمارداری کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اور سرکار کا اپنا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ سرکار کے صحابہ کرام میں سے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو سرکار اس کے گھر جایا کرتے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرتے، اور یہ عظمتیں تو ہیں جو عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جو بندہ تکلیف میں مبتلا ہے اس کی عیادت کی وجہ سے اسے یہ عظمتیں مل رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بیمار بندہ کتنے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہوگا۔ وہ بیمار جس کی پتہ لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پتہ لینے والوں کو اتنا ثواب جنت کے مقامات اور محلات دے رہا ہے، ہر قدم کا نیکیاں دے رہا ہے، اور پتہ کرنے والوں کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ جب اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے تو وہ مریض جس پر وہ مصیبت آئی ہے، مرض آ رہا ہے، وہ اگر صبر کے ساتھ اپنی مرض کو گزارے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا ثواب عطا کرے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو مرض ہوتی ہے ثواب مرض پر ملتا ہے یا مرض پر صبر کرنے پر ملتا، تو علماء نے یہ بتایا کہ مرض پر ثواب نہیں ملتا بلکہ ثواب مرض پر صبر کرنے پر ملتا، اس واسطے کہ جو مریض ہوتا ہے مرض، اس مرض میں تو بندے کا کوئی قسم نہیں ہوتا، یعنی وہ بندے کا عمل تو نہیں ہوتا بیمار ہونا، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر ایک آزمائش آتی ہے، اس میں بندے کے عمل کا، بندے کے اقتصاد کا کوئی عمل نہیں۔ ہاں بندہ جو اس پر صبر کرتا ہے، بندے کا عمل یہ ہوتا ہے جب اس مرض پر صبر نہ کرے تو پھر مرض پر ثواب نہیں، البتہ صبر کرے تو صبر پر بھی ثواب ملتا ہے اور مرض بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، دونوں ثواب ملتا ہے، اور پھر ثواب اتنا ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مریض کو جو ثواب ملتا ہے، سرکار نے بتایا کہ نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بندہ حالت صحت کے اندر جو اعمال کیا کرتا مرض کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا، تو ان اعمال کے نہ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین حالت صحت کے سارے اعمال اس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتوں سے لکھواتا رہتا ہے۔ مرض کا بے شمار ثواب ہے، اس کے ثواب کے پیش نظر سرکار کے صحابہ نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب اس کا اتنا ثواب ہے تو ہم پھر علاج کیوں کروائیں؟ تو سرکار نے بتایا نہیں، علاج تو کروانا چاہیے، اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تو بیماری کا علاج کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی اس پیدا کردہ نعمت سے فائدہ حاصل کرنے والی بات ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب تیمارداری کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو بیمار اگر بیماری پر صبر کرے تو اس کے ثواب کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تیمارداری کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ تیمارداری بیمار کسی کس کی کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر مسلمان کو، وہ امیر ہو یا غریب، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کا حق ہے، تو ہر مسلمان کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ بتا کہ اگر ہمارے علاقے میں، ہمارے گلی محلے میں کوئی ذمہ رہتا ہو تو اس کی تیمارداری بھی کر دینی چاہیے، اور اگر یہ امید ہو کہ ہمارے اس کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا یا
وہ مسلمان ہو جائے گا، یہ امید ہو، تو پھر تو تیمارداری کرنی ضرور چاہیے۔ اس واسطے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کے اندر ایک یہودی بچہ تھا اور جو حضور کی کثرت سے خدمت کیا کرتا، سرکار کے کام کاج کر دیا کرتا تھا۔ یہودی بیمار ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے گھر میں اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار اس کے سرحانے کے قریب تشریف فرما ہوتے بیٹھے، اس سے باتیں کی۔ سرکار نے جب یہ دیکھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا تو سرکار نے اس پر کلمہ طیبہ پیش کیا، اسلام پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اب اسے حضور سے پیار بھی ہے، حضور کی وہ خدمت بھی کرتا ہے اور دین اس کا یہودی ہے۔ جب حضور نے اسلام پیش کیا تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے والد نے بھی کہا کہ جو سرکار فرماتے ہیں یہ مان لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ سرکار وہاں سے تشریف لائے تو سرکار اس بات پر اللہ رب العالمین کی ہم کو صدا کر رہے تھے کہ میرے بیمار خوشی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے بچا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر غریب معاہدے کے اندر کوئی ایسا بندہ جس کے اسلام لانے کی امید ہو وہ غیر مسلم، تو اس کی عیادت کرنے کے اندر بھی حرج نہیں، اور جب غیر مسلم کی عیادت کرنے میں حرج نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہگار ہو، ویسے فاسق ہو، فاجر ہو، ویسے گناہگار ہو تو اس گناہگار کی عیادت کرنے کے اندر تو بدرجہ اولا حرج نہیں ہے۔ تو نیک ہو یا گناہگار ہو، ہر ایک کی عیادت کرنا یہ اس کے مسلمان ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بندہ ہماری کسی بیماری کے اندر ہماری عیادت کرتا ہے اس کا حق تو دوہرا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ ایک تو ظاہر ہے اس نے ہم پر ہماری تکلیف کے وقت احسان کیا اور دوسرا وہ مسلمان بھی ہے تو اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو ہماری بیماری میں ہماری عیادت کرتا ہے اس کا حق خصوصی طور پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا خود من لا یعود کا، کہ جو تمہاری عیادت کرتا ہے اس کی عیادت بھی کرو اور جو تمہاری عیادت نہیں کرتا اس کی بھی عیادت کرو۔ جو تمہاری بیمار خوشی میں تمہارے پاس آتا ہے اس کی عیادت تو ہے، اس کا دور آتا ہے، اور جو آپ کی عیادت نہیں کر سکا وہ ممکن ہے کسی مجبوری میں ہو یا ممکن ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا ہو، کوئی رکاوٹ کوئی مسئلہ اس کو لگ گیا ہو۔ جو آ سکا اس کا تو دور حق ہے اور جو نہیں آ سکا اس کی بھی عیادت کرنا یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی کے ساتھ تعلقات اتنے کشیدہ ہوتے ہیں کہ ملنا ملانا وہ موقوف ہو جاتا ہے، بلکہ کسی کو ملے کسی سے ملاقات کریں تو کسی کو غصہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کے سامنے جائیں گے تو اس کا پارا چڑھ جائے گا، وہ جذباتی ہو جائے گا۔ جب کوئی مریض اس طرح کشیدہ تعلقات والا ہو کہ آپ کو دیکھنے سے اس کی طبیعت بگڑے گی تو ایسے شخص کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بطور مسلمان اس کا حق نہیں ہے، حق تو اس کا ہے، لیکن عیادت اس لیے کی جانی تھی کہ اس کی ہم تکلیف بانٹیں، اس کا درد ہلکا ہو، اور اگر حالات کشیدہ اتنے ہیں کہ آپ کے جانے کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی تو پھر اس بندے کی عیادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے درمیان کے کوئی وسائل، کوئی درمیانی لوگ، درمیانی لوگ تلاش کرنے چاہیے کہ جو صلح صفائی کی کوشش کریں۔ جب اس کے جذبات کنٹرول میں آ جائیں تو پھر آپ اس کی عیادت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ورنہ ناراضگی کے حالات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جانے سے اس کو غصہ آئے گا تو پھر اس کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح جس مریض کے پاس آپ نے جانا ہے اس کے پاس عیادت کے لیے کس وقت جانا چاہیے، تو وقت وہ ہونا چاہیے کہ مریض کو بھی آپ کے جانے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور مریض کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی آپ کے جانے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات مریض کے آرام کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے مریض بھی آرام ہو جائے گا، یا مریض تو دن پر سویا رہا اور رات اس
نہیں ہے، لیکن رات اس کے گھر والوں نے تو سونا ہے۔ آپ اگر اس وقت چلے جائیں گے کہ گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تو ظاہر کسی کی تیمارداری اس لیے نہیں کی جاتی کہ کسی کو تکلیف ہو ہمارے جانے کی وجہ سے، تو وقت وہ منتخب کریں جس میں مریض کے لیے بھی آسانی ہو اور مریض کے اہل و عیال کے لیے بھی آسانی ہو۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کی مرض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، مرض کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں تو مریض کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا یعاق صاحبہن، تین بیماریاں ایسی ہیں کہ جس بندے میں یہ موجود ہو اس بندے کی خواہ عیادت نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا پہلی بیماری ہے کہ جس کو آشوب چشم ہو، آنکھوں کی بیماری ہو، اور اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ آنکھیں کھول نہ سکتا ہو، آنکھیں کھولنے میں تکلیف ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کا بھی یہ تقاضا ہو یا اس کا بھی یہ دل کرے کہ میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھوں، تو ظاہر آنکھیں کھولنے میں اسے تکلیف ہوگی، اس لیے اس کی تکلیف کے پیش نظر اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ جائیں۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو داڑھ کا درد ہو، آپ اس کے پاس جب جائیں گے تو حال احوال پوچھیں گے، اس کو بولنا پڑے گا، تو وہ داڑھ کے درد کی وجہ سے بولنے میں تکلیف محسوس کرے گا، اس لیے اس کے پاس نہ جائیں۔ اسی طرح جس کو کہیں ایسی جگہ پر گھوڑا پھنسی ہو کہ آپ جائیں اور اسے بیٹھنا پڑے اور بیٹھنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہو، تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہ جائیں۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا خون پر پتہ کر سکتے ہیں، اس کے برسا سے پتہ کر سکتے ہیں، جس شے سے تکلیف ہوتی ہو اس شے سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض ہاسپٹل میں ہے، آئی سی یو میں ہے، انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں ہے، اور وہاں جانا ظاہر آپ کے مریض کے لیے بھی ڈاکٹر کے علاج معالجے کے اندر بھی خلل پیدا کرتا ہے، دوسرے مریضوں کی آرام کے اندر بھی خلل پیدا کرتا ہے، تو آپ عیادت تو کریں، لیکن اس میں یہ ذکر نہ کریں کہ آئی سی یو میں جا کر مریض کو دیکھنا ہی ضروری ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مریض اگر مدہوش ہو یا ایسی کیفیت میں ہو تو اس کے جو ورثاء ہیں آپ ان کے ساتھ اپنا فون پر رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ہاسپٹل کے اندر سارے بندے اگر چلے جائیں بیمار کا پتہ کرنے کے لیے تو ہسپتال کا نظام بھی درست نہیں رہتا۔ تو عیادت یہ سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مریض کو یا اس کے اہل خانہ کو عیادت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور عیادت کب کرنی چاہیے؟ ہر وقت مریض کے پاس بیٹھے رہنا یا زیادہ دیر مریض کے پاس بیٹھے رہنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیادت کبھی کبھار کیا کرو، تیمارداری کبھی کبھار، سرکار نے فرمایا چوتھے دن کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر عیادت ایک ہی دفعہ کرنے سے کام چل سکتا ہے تو ایک ہی دفعہ کافی ہے، اور اگر بار بار بھی جانا ہو تو روزانہ نہ جایا کرو، اس لیے کہ روزانہ جانے کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوگی۔ کبھی کبھار عیادت کیا کرو، بلکہ جو تعزیت ہوتی ہے فوتیجی کے بعد وہ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اور عیادت اس میں ایک دفعہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ مریض کا مرض لمبا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تیسرے چوتھے دن یا کبھی کبھار عیادت کرنی چاہیے، اور بیٹھنا بھی زیادہ دیر نہیں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بہترین عیادت ہوتی ہے کہ جو جلدی ختم ہو جائے، یعنی آپ جائیں حال احوال پتہ کریں اور جلدی اٹھ کر واپس آ جائیں۔ البتہ اگر آپ کے بیٹھنے سے مریض انس محسوس کرے اور حالات اجازت دیتے ہو اس کے پاس بیٹھنے کی، یعنی ہسپتال بھی نہ ہو اور گھر کے پرائیویسی کے ماحول بھی متاثر نہ ہوتے ہوں، حالات اجازت دیتے ہوں زیادہ دیر بیٹھنے کے، تو پھر آپ زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم آپ کو بھی دین عطا فرمائے۔